درود پاک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آپ نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف کا جذبہ ہوا تھا اسلام پر مر مٹنے کا، ہمیشہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ دنیا کے یہ وہ سپہ سالار ہے کہ آج تک اس روئے زمین پر ایسا کوئی سپہ سالار پیدا نہیں ہوا جنہوں نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 100 سے زائد لڑائیوں میں شرکت کی ہے۔ جس جنگ میں یہ شامل ہو جائے سمجھ جائے اس کے لیے اللہ پاک نے کامیابی مقدر کر رکھی ہے۔ 10 آدمی 10 ہزار لوگ سے ٹکرا جاتے تھے، چند آدمی 60 ہزار لوگوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ صرف کیا مرنے کا جذبہ کہ مجھے موت آئے تو اللہ کی راہ میں موت آئے۔ اور آپ کے بارے میں ہے کہ اتنی جب آپ نے لڑائیاں کی، اور جب لڑائیاں کی تو لڑائی کے درمیان میں جب دشمن حملہ کرتا ہے تو کوئی تلوار سے کوئی نیزے سے، جس کو جو ہاتھ میں سامنے والے کو مارنے کے چکر میں رہتا ہے، تو اتنی لڑائیاں کی۔ اور کہتے ہیں کہ پورے جسم پر کوئی ایسا جگہ نہیں تھا کہ ایک بالشت ہو جس میں تیر یا نیزہ کا زخم نہ لگا ہوا، یعنی اتنے سارے زخم تھے۔ 100 جنگیں کسے کہتے ہیں؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے عام جاندار مرتے ہیں۔ اے بزدلو یہ تمہیں مبارک ہو، یعنی ان کے دل کے اندر حسرت تھی، تمنا تھی کہ کاش مجھے موت آئے تو میدان جنگ میں موت آئے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت آئے۔ جہاں انسان موت سے گھبراتے ہیں وہاں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موت کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور چند مختلف باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے حوالے سے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور کے ساتھ بہت مشابہ رکھتے تھے۔ ہوتا ہے نا کوئی خاندان پر کوئی جاتا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بہت مشابہت رکھتے تھے، اور یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کیا کہتے ہیں کہ اوپر کے حصے سے مشابہ رکھتے تھے اور نیچے کے حصے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی مشابہت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر بھی، تھوڑی پریشان دکھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے فاطمہ تم پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ہو گئے، دونوں بچے دکھائی نہیں دے رہے، کس طرف وہ دونوں بچے نکل گئے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریشانی کا اظہار کیا، اور جیسے ابھی آقا علیہ السلام کو بتایا جناب جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور گزار یا صلی اللہ دونوں شہزادے پھولا جگہ ہے۔ آپ بتائیں کہ جن کی دیکھ بھال آسمان کے فرشتے کرتے ہوں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا کہ رسول اللہ وہ دونوں شہزادے فلاں جگہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ پہلے ہی سے متعین ہے، اور اس فرشتے نے اپنے جو 2 پر ہے تو ایک پر کو زمین پر رکھا جس پر حسنین کریمین اور دوسرے پر سے جو ہے وہ دھوپ سے چھاؤں کر رکھے۔ آقا علیہ السلام کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے لیکن نگاہ نبوت فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، گئے اور ایک اپنے نواسے کو دائیں کاندھے پر اور دوسرے کو بائیں کاندھے پر ڈالے اور لے کر کے روانہ ہو گئے۔ اب ذرا سوچے، ذرا اس منظر کو آپ ذرا تخیل میں لے، خیالات میں لے کہ آقا علیہ السلام کی وہ شان کہ اگر کسی کو حضور کی جوتی مبارک مل جائے تو وہ سمجھیے کہ اپنے وقت کا سکندر ہے، وہ اپنے وقت کا وہ بادشاہ ہے۔ کسی کو جوتی مل جائے حضور کو، اور یہاں پر عالم یہ کہ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پر سوار ہے، حضور کے کندھوں پر سوار ہے۔ اور جب آگے بڑھے سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، کہا کیا عمدہ سواری ہے، کیا عمدہ سوار ہے۔ اور آقا علیہ السلام دونوں
شہزادوں کو لے کر کے جب مسجد کے اندر داخل ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان دونوں کے نانا اور نانی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یقینی طور پر حضور حسین کرمین کے نانا کون؟ حضور ہے، نانی کون؟ اماں خدیجہ ہے۔ کہا یہ دونوں سب سے زیادہ افضل ہے، یہ اتنی شان والے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی خالہ ام معبد جن کا نام عاتقہ تھا، وہاں پر ان کے خیمے میں تشریف فرماتے ہیں، اور آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کرتے سمے وہاں پر ایک خاردار درخت تھا۔ خاردار مطلب کانٹے والا درخت تھا پورا۔ ریگستان میں آپ جائیں تو کئی آپ کو ایسے درخت مل جائیں گے کہ جس کے اندر تو کبھی کوئی پتا بھی نظر نہیں آتا، صرف درخت ہے، کانٹے کانٹے ہوتے ہیں ریگستانی علاقوں میں۔ تو وہاں پر بھی کوئی درخت رہا ہوگا جو خاردار پورا جو اسی قسم کا تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پر وضو فرمایا، اور وضو کرتے سمے حضور نے اپنے کلی جو کی نا تو اس درخت میں پھینک دیا، اور جیسے اس درخت میں ڈالا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جس درخت میں حضور علیہ السلام نے کلی کی تھی وہ خاردار یعنی کانٹے والا جو درخت تھا، آج وہ صبح صبح پھلدار درخت بن چکا ہے، اور اس کا پھل جو ہے وہ زعفرانی پھل ہے، جیسے زعفران نہیں ہوتا اس قسم کا پھل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس درخت کے اندر سے عنبر جیسی خوشبو بھی آ رہی ہے، مشک اور عنبر نہیں، عنبر ایک خوشبو، تو عنبر جیسے اس کے اندر سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اور اس درخت کی برکت یہ، پہلے تو خاردار درخت تھا، حضور کی کلی کی برکت یہ کہ وہ پھلدار بن گیا، چلو بھائی خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہ جو بیمار ہوتا، کسی قسم کی کوئی بیماری ہو، کوئی شخص جائے اس درخت کا پھل توڑے کھا لے، اللہ پاک اس درخت کے پھل کے کھانے کی برکت سے اس کو شفا دے دیتا تھا۔ اس درخت کے اندر اتنی برکت تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا، آج کل مطلب جانوروں کے ڈاکٹر بھی پائے جاتے، پرانے زمانے میں ڈاکٹر اتنے نہیں پائے جاتے تھے، تو اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تھا اور سمجھ میں بھی نہیں آتا، بھائی بچے اور جانور کیا کہتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جلدی سے، تو اگر کوئی جانور بیمار پڑ جاتا سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے کہ اس درخت کا پتا لے جا کر کے جس جانور کو کھلا دیتے وہ جانور بھی شفا پا جاتا تھا، اتنا بابرکت وہ پیڑ تھا۔ لیکن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے ظاہری طور پر جب آپ رخصت فرمائے تو وہ درخت جو تھا، اس درخت کے جو پھل تھے، روایت میں آتا ہے کہ اس درخت کے پھل جو تھے وہ چھوٹے پڑ گئے، پتے جھڑ گئے، اور 30 سال کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ درخت جو تھا واپس خاردار بن گیا، یعنی کانٹے والا درخت بن گیا، پھل جو تھا وہ لگنا بند ہو گیا، جیسے پہلے تھا ویسے وہ کانٹے دار وہ درخت بن گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اسی درخت کے نیچے سے خون نکلنا شروع کر دیا، اسی درخت سے خون نکلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ایک مقام پر آپ ٹھہرے، اور وادی کے دوسری جانب آپ جہاں پر تشریف فرماتے ہیں اس کے دوسری ہی جانب زہیر بن قیس بھی آ کر کے ٹھہرے تھے، ان کے کئی ساتھی تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ میں تھی۔ تو آگے زہیر بن جو قیس تھے، قین تھے، زہیر بن قین، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم صبح کا ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ سیدنا امام حسین کا قاصد ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام حسین نے آپ کو بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سن کر کے ہمارے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور ہم پر سختہ طاری ہو گیا، ہم پر سختہ طاری ہو گیا۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ نے کہا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بلا رہے ہیں اور آپ جانے میں تکلف فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم اور آپ ہیں کہ فلاں صاحب بولے ہم دوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن کہے کہ چلو اچانک آئے اور کوئی کہے کہ آپ کو آپ کے پیر صاحب بلا رہے ہیں، آدمی تھوڑا تعجب میں پڑ جائے نا، آج پیر صاحب کیسے یاد کر لیے؟ اور یقینی طور پہ جب پیر اونچی شخصیت ہو تو پھر اور آدمی کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی کہ کیا کریں۔ آپ بتائیں امام حسین جیسا پیر کہاں ملے گا انسان کو؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ وہ اسی تکلف میں تھے، کیا ہوا، کیا سوچ وچار میں۔
پھر ان کی بیوی نے کہا کہ جاؤ تو صحیح، بات سنو تو صحیح، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ بیوی صاحبہ کی یہ بات سن کر کے حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب اپنے قافلے میں واپس گئے یہ حضرت زہیر بن قین، تو عجیب حال تھا، بال جو تھا چہرے پر نکھرا ہوا ہے لیکن خوشی کا عالم ہے۔ آدمی نے خوشی میں کبھی بال ادھر ادھر بکھرے پڑے رہتے، ایک تو غم میں بھی ہوتا ہے، خوشی میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پر توجہ نہیں دیتا۔ دیکھیں اس طرح خوشی میں تھے، اور قافلے میں واپس آتی کہا کہ میرا جتنا بھی ساز و سامان ہے نا اٹھا کر کے امام حسین کے قافلے کے پاس لے چلو۔ پتا تھا کہ اس قافلے میں جانے میں سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرے کہ سارا سامان اٹھا کر کے امام حسین کے قافلے کے ساتھ میرا سامان شامل کر دو۔ اور اتنا نہیں، اپنی بیوی سے کہتے کہ جاؤ میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ کیوں طلاق دے رہا ہوں؟ تاکہ تجھے میرے بات کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے، میری وجہ سے تو کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، اور اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے میکے چلی جا۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے، اور جو نہ رہنا چاہتا ہو وہ جائے۔ پھر کہتے ہیں میرے ساتھیوں میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دفعہ ہم نے ایک غزوہ میں کافی مال غنیمت حاصل کیا جس سے ہم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس پر صحابی رسول حضرت سلمان باہلی رضی اللہ تعالیٰ بولے اے زہیر بن قین، آج تم اس مال غنیمت پر خوش ہو رہے ہو، کل جب تم خاندان رسالت کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے لڑو گے اس سے زیادہ تمہیں خوشی ہوگی۔ اس سے ایک تو یہ کہ ہم جنگ میں گئے، اللہ کی دین کے لیے گئے، اور ایک یہ کہ نواز رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، فرق پڑتا ہے نا۔ ہوتا نا جیسے ہم یہاں سے خانہ کعبہ کے لیے گئے، خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارے پیر صاحب ہو، ساتھ میں کوئی اونچی شخصیت ہو، ساتھ میں کوئی بڑے عالم ہو، تو ہم اس کو فرتے، یعنی ہم نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا ہی کیا، لیکن فلاں ہستی بھی تھی، تو ایک پورا لطف جو سرور جو ہے کیفیت وہ الگ آتی ہے۔ بس ایسی اللہ کی راہ میں لڑنا تو بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ کوئی اللہ کے اور نیک ہستیاں ہوں ان کے ساتھ، تو جنگ میں جا رہے ہیں لیکن کس کے ساتھ؟ سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ کہ پس اے میرے ساتھیو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں اور خود امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کر کے شہید ہونے تک ہر مرحلے میں سیدنا امام حسین کے پیش رہے، یعنی آگے رہے، یعنی کس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب میدان کربلا میں صفیں تیار ہو گئی، آمنے سامنے جو تھے سپاہی تیار ہو گئے، اب اس وقت انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اس وقت تو بس پورا ایک عجب کشمکش ہے، جیتیں گے کہ ہاریں گے، مریں گے کہ ماریں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت امام حسین کے ایک بڑے قریبی ساتھی حضرت بری رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی حضرت عبد الرحمن سے خوش طبعی کی باتیں کرنے لگے۔ ہوتا نہیں انسان تھوڑی ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، تو ہم خوش طبعی کی باتیں کرنے لگے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن نے کہا اے بریر، یہ جو وقت ہے مذاق کرنے کا تو نہیں ہے، سامنے دشمن کی فوج ہے، اور کہاں 22,000 لشکر کی فوج ہے، اور تم ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہو۔ اس پر حضرت بریر نے کہا اے بھائی عبد الرحمن، میری قوم گواہ ہے کہ میں جوانی اور ادھیڑ پن کی عمر میں بھی کبھی مذاق کرنے والا تھا ہی نہیں، میں نے کبھی مذاق نہیں۔ پھر آج کیوں اس قسم کی مذاق کی باتیں کر رہے ہو جب سامنے دشمن کھڑے ہیں؟ تو اب کیوں مذاق کروں گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور روحوں کے درمیان اب اتنا فاصلہ ہے کہ یہ شامی یعنی یزیدی ہم پر حملہ آور ہو، اور دیکھو وہ حملہ آور بھی ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی کس قدر ان کے دلوں کے اندر جذبہ شہادت ہے، یہ کہ سامنے دشمن کی تلواریں نیزے ہیں، ان کو پتا کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں، اس وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ ہے ان کے۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو درس اور سبق دیتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ہمارے گھر کے اندر خوشی ہو تو بھی ہم نماز سے بے غفل۔ بہت سارا ایسا ہوتا نا کہ بندہ نمازی ہے لیکن گھر کے اندر کوئی کام ہو رہا نا، پھر نماز ہماری گئی۔ حالانکہ اگر ہم نماز روزے کے پابند ہے اور کوئی ہمیں اللہ کی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اور جہاں 2 رکعت پڑھتے تھے آج 4 رکعت پڑھ کر کے جاؤ، 2 رکعت ہم مزید پڑھ کر کے جائیں، نہیں تو کم سے کم جو فرائض ہے اس پر تو ہم عمل کریں۔
تو ان اصحاب کی جو باتیں ہیں، ان اصحاب کی جو واقعات ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی دین پر مر مٹنے کا ہمیشہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو دین پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں کے اندر عطا فرمائے۔ اللہ پاک شہداء کربلا کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں خاص کر کے ہمیں ہمارے گھر میں عائز اقربا میں جو بھی بیمار ہے، اللہ پاک ان تمام کو شفا عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آپ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلی